محمد وآلِ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد سیما علی ناموس الدہر وامام العصر وصاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمۃ حجت علینا 11ویں تاجدار ولایت حضرت امام حسن عسکری علیہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کہ ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں۔ ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہے اور فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ گویا جو عظمت اللہ نے ائمہ معصومین علیہم السلام کو عطا فرمائی کہ وہ کائنات کے لیے اللہ کی حجت ہوں۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کا آسان اور نہایت سہل سا ترجمہ ایک لفظ میں کیے دیتا ہوں۔ میرے نہایت قابل احترام عالم بزرگوار علامہ سید رضا حسین شاہ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں ابھی وہاں اوپر بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ ان سے میری ملاقاتیں بہت کم ہوتی ہیں مگر ان سے میرا دل اتنا ملا ہوا ہے کہ اکثر ان کے وہ بیانات کہ جو مخالفین کو موافقین بناتے ہیں یاد کر کے انہیں دعائیں دیتا ہے۔ حجت کا لفظی اور آسان معنی ہے دلیل۔ بسم اللہ۔ حجت کا آسان اور لفظی معنی ہے دلیل۔ معصوم کے فرمان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو معصوم فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی دلیلیں ہم ہیں اور ہماری دلیل فاطمہ ہے۔ اس سے بڑھ کر بسم اللہ۔ اس سے محمد بڑھ کر وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد یہ ہمارے نہایت پھر وہی کہوں گا قابل احترام ڈاکٹر حماد صاحب نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ فرمائش کی تھی کہ جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ مطالب پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کام انہوں نے میرے ذمہ لگایا، میں کہاں اور سیدہ کی عظمت بیان کروں۔ وہ سیدہ کے جنہیں اس شخصیت نے کہ جن کے متعلق قرآن گواہی دیتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی کے بغیر کچھ بولتا نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔
दो तीन चीजें मेरे जहन में आई जिन्हें मैंने अपनी किताब बरक़ात इस्तिग़ासा में भी लिखा है कि शायद इसकी वजह ये हो कि जिस तरह औलाद पर माँ की मोहब्बत फर्ज है, इसी तरह हुजूर ये फरमाना चाहते हो कि मेरी उम्मत पर फातिमा की इसी तरह से मोहब्बत फर्ज है। और जिस तरह माँ का एहतराम औलाद पर वाजिब है, इसी तरह मेरी उम्मत पर फातिमा का एहतराम वाजिब है। और फिर शायद रसूल ये फरमाना चाहते हो कि जो मोहब्बत माँ अपनी औलाद को देती है या दे सकती है, वो मुझे फातिमा तुल ज़हरा ने दी। जो मोहब्बत माँ अपनी औलाद को दे सकती है, कितनी दे सकती है उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। वो दौरान के जो 9 महीने तक शिकम में रखना और फिर उसके बाद अपने आराम को छोड़कर बच्चे के आराम को मुकद्दम करना, ये ऐसा अमल है जिसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। मगर अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ऐसा मकाम दिया कि हुजूर फरमाते हैं ये मेरी माँ जैसी है, यानी जिस तरह से माँ अपना आराम छोड़कर अपनी औलाद को सुकून देती है, इसी तरह फातिमा ने अपना आराम छोड़कर मुझ मोहम्मद को सुकून अता किया। मैं कहता हूँ जो मोहम्मद जैसी शख्सियत को सुकून अता करने वाली हो, उसकी अजमत बयान करना आसान नहीं। और फिर आप सुना करते हैं इस मिंबर से कि जब सैयदा तशरीफ लाती तो हुजूर खड़े कहने और सुनने की बातें तो बहुत आसान है कि हुजूर खड़े हो जाते थे। हुजूर का खड़ा होना अगर इसके पस मंजर को देखा जाए तो इस तरह से वसी नजर आता है कि अगर आप इसे जरा सा गौर से देखें तो खड़े होने वाले की शख्सियत क्या है, सुभान अल्लाह, और जिसके लिए खड़े हो रहे हैं उनकी शख्सियत। कायनात का वो शख्स, वो फर्द कायनात की जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा अजीम। आप बता दें कि आदम से लेकर ईसा तक कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जो अल्लाह के बाद कायनात में सबसे ज्यादा आजमत रखती है, अल्लाह होने के, खालिक होने के हवाले से और ये मखलूक होने के हवाले से। कायनात में इनकी कोई नजीर नहीं। जब वो खड़े होंगे तो इसका मतलब क्या है कि कायनात में जितनी भी चीजें इनकी मफजूल हैं, इनसे कमतर है, वो सब खड़ी हो जाएंगे। उनमें अंबिया भी आते हैं, उनमें रसूल भी आते हैं, उनमें उम्मतें भी आती हैं, उनमें मलाइका भी आते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर सैयदा कायनात की अजमतों को देखा जाए तो इसी एक जुमले से ही बात वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ने इस हस्ती को कौसर का लक़ब अता किया। आप जरा तफसीरें उठा के देखें, खयानत जब की जाए तो फिर इस तरह से की जाती है। कुरान की तफसीर में खयानत हुई, इन्ना आतैना कल कौसर, कहते हैं जी कौसर से मुराद हौज़े कौसर। कितना बैठे हैं ये आपको बताएंगे, यकीनन बताते भी होंगे। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से दोहरा रहा हूँ अपने असबाब। मैं यहाँ जब आता हूँ तो अपने आप को तालिब इल्म समझकर अपना सबक दोहराने आता हूँ। वैसे भी इस मजलिस को मैं इबादत समझता हूँ। ये हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस असल दर्सगाह है। वैसे भी आप देखें हमारे साजिद नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद जाकिर भी हैं और आपको अक्सर फैज पहुंचाते रहते हैं। मजलिस कहीं भी हो, किसी तारीख में भी हो, किसी महीने में भी हो, जब मजलिस का नाम आएगा तो हुसैन का तस्वुर। आप देखें
21 रमजान की मजलिस होती है, मौला कायनात की शहादत। हाय हाय जब मजलिस लिखा जाएगा तसव्वुर हुसैन का है। ये उसूल तय है। मजलिस का लफ्ज मखसूस हो गया है सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ। सैयदुल शुहदा की अजमत के लिए एक मर्तबा बुलंद आवाज से इस मजलिस में होता क्या है? खतीब मिंबर पर आता है, मैं इस मजलिस को बाजमाअत इबादत कहता हूँ। नमाज के लिए अल्लामा साहब ने अभी नमाज पढ़ाई, इमाम जमात, और जो इमाम जमात के पीछे खड़े होंगे वो खा कितना कोई बड़ा आलिम हो, कोई शख्सियत हो, वो मामूम कहलाए। ये मजलिस ऐसी इबादत गाह है कि जहां खतीब इस इबादत की इमामत करवा रहा होता है। वो पहले कुरान पढ़ता है। कुरान की तिलावत मजलिस हुसैन में होती है। खुदा का जिक्र मजलिस हुसैन में होता है। अंबिया का जिक्र मजलिस हुसैन में होता है। अखलाक मजलिस हुसैन में बयान किया जाता है। अकायद मजलिस हुसैन में बयान किए जाते हैं। फज़ाइल मजलिस हुसैन में बयान किए जाते हैं। मसाइब मजलिस हुसैन में बयान किए जाते हैं। आपको बोलने, उठने, चलने, फिरने के तरीके मजलिस हुसैन से मिलते हैं। दर्शका इससे बड़ी और क्या होगा? मालूम नहीं सैयदुल शुहदा ने क्या कारनामा अंजाम दिया। आज दुनिया में कोई ऐसा खित्ता नहीं जहां इस फर्जंद ज़हरा की मजलिस मुनाफिक न हो। चेहलम पर तो वैसे आप सुना ही करते हैं, आप जाते भी होंगे। चेहलम पर कितने मिलियन लोग करबला में गए। मैं कहता हूं अल्लाह ने सही वादा किया था और पूरा भी कर दिया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। एक सजदा हुसैन का अल्लाह की याद में ऐसा हुआ कि आज क़यामत तक हुसैन का जिक्र जिंदा। माशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा तूने एक सजदा मेरे लिए किया है, मैं क़यामत तक तेरा नाम दूंगा। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान, हर कलमा गो फर्जंद ज़हरा को याद कर। मैं अर्ज कर रहा था, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर। तर्जमे में और तफसीर में खयानत इस हद तक हुई, कहा गया कि इससे मुराद हौज़ कौसर। शान नुज़ूल ये बता रहा है कि पैगंबर को बे औलाद होने का, बेनस्ल होने का ताना दिया गया था। बात हो रही है औलाद और नस्ल की और कहते हैं इससे मुराद हौज़े कौसर। भाई आप देखिए कि जिस बदबख्त ने हुजूर को बेनस्ल कहा, इनका नाम अब नहीं रहेगा, ये मर जाएंगे, तो कौन इनको पूछने वाला है? क्योंकि औलाद ही है ना जो बाद में उसके मिशन को आगे बढ़ाती है। असहाब का तो कोई पता ही नहीं होता है। जो आए वो चले भी जाते हैं, मगर नस्ल का तशख्खुस बरकरार रहता है। सुभान अल्लाह। कायनात की वाहिद वो खातून है, वो मुअज़्ज़मा है कि जिनसे अल्लाह ने अपने आखिरी नबी की नस्ल चलाई। और किस कदर खूबसूरत लफ्ज मैं यहाँ अक्सर इसलिए दोहराता हूँ, शायद उनकी रूह खुश हो जाए। मेरे वालिद मोहतरम मजलिस पे ये अल्फाज दोहराया करते थे, बयान फरमाया करते थे, मैं दोहराता हूँ। वो ये लफ्ज उनका है। वो फरमाते थे कि फातिमा वाहिद वो खातून है कि जिन्हें अल्लाह ने रसूलुल्लाह की नस्ल की अकलौती माँ करार दिया। लोग बेटी की बहस करते हैं। वो फरमाते थे ये सादात की अकलौती माँ है। बेशक बेशक।
जिस तरफ से जाएं, नकवी हो, मूसवी हो, काजमी हो, रजवी हो, कोई भी हो, फिर आखिर पलट पलट कर आते हैं तो माँ ज़हरा ही कहते हैं और किसी को माँ नहीं कहते। ये रुतबा अल्लाह ने सैयदा को अता फरमाया। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर, कौसर के मुताल्लिक इमाम जाफर सादिक इससे क्या मुराद है? तो मासूम ने अपनी ज़बान इस्मत शिआर से इरशाद फरमाया, कौसर से मुराद हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं इस मासूम इमाम की बात मानूं या किसी मुफस्सिर की बात मानूं जो काफिर से मुसलमान हुआ है। उसकी बात मानूं जो अल्लाह से जिसका इल्म मिलता है, या उसकी बात मानूं जो अरबी जबान पढ़कर मुफस्सिर बना है। अरबी लुगत को कहीं ना कहीं आप इधर उधर फेर सकते हैं, मगर इल्म इलाही को कहीं नहीं फेर सकते। हमारे मासूमीन ने इल्म इलाही की तर्जुमानी फरमाई। और मैं कहा करता हूँ कि जिस तरह से अल्लामा साहब इसको यकीनन मुझे दुआएं देंगे कि जिस तरह से रसूलुल्लाह की जबान तर्जुमाने वही है, इसी तरह से हमारे हर मासूम की जबान तर्जुमाने इल्म इलाही। वो कुछ नहीं बोलते सिवाय इल्म इलाही। मैं कहा करता हूँ अगर कोई ऐसी बात है, किसी को शक हो तो हमारे किसी भी इमाम का कोई उस्ताद तो दिखा दे। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ सादात से दुआएं देने के लिए। ये क्यों कहता हूँ मैं सादात से दुआएं देने के लिए? इसलिए कि एक रिवायत में इमाम जाफर सादिक कि ये खैरुल अमल से क्या बुरा है? आप कहते हैं ना हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, और जिन्होंने रोका उसकी भी वजह इसी से मालूम हो जाती है। मासूम के इसी जवाब से उनके रोकने की वजह भी मालूम हो जाती है। मासूम से पूछा गया कि खैरुल अमल से क्या मुराद? तो मासूम ने अपनी ज़बान ने इस्मत शिआर से इसका जवाब देते हुए यूं इरशाद फरमाया कि खैरुल अमल से मुराद बिर्रो वुल्द फातिमा है, औलादे फातिमा से नेकी करना मुराद है। सुभान अल्लाह। ये रिवायत मासूम से अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाई। बिहारुल अनवार, बिहार का मतलब है दरिया, दरिया बहर, दरिया, बिहार कई दरिया, अनवार है नूर की जमा, नूर के कई दरिया, अनवार के कई दरिया। इसमें लिखा हुआ है अल जामे ले दुरर अखबार अल अइम्मत अल अतहार, यानी इसमें मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की जबान से निकले हुए अल्फाज के मोती जमा किए गए। उसमें ये लिखा हुआ है, इमाम मासूम फरमाते हैं कि खैरुल अमल से मुराद मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा की औलाद से नेकी करना है। बड़ी इज्जत। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि खाक के पाए सादात मेरा सुरमे निगाह है। क्या बात। सादात अपने इस एजाज और टाइटल का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये इतना बड़ा टाइटल है कि ये दुनिया की बादशाहतों से किसी को हासिल नहीं होता है।
آپ دیکھیں بڑی بڑی رائل فیملیاں ہیں کہ ان کے کریکٹر کتنے تاریخ میں دھبے دار سامنے آتے ہیں. بڑی بڑی بادشاہتوں کی نسلیں ایسی ہیں کہ جن کے داغدار تاریخ کے وہ واقعات ملتے ہیں کہ جہاں انسان تذکرہ نہیں کر سکتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے پھر وہی کہتا ہوں کہ ہمارے کسی ایک معصوم کا کوئی تو عیب دکھائے, کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ کہ ہمارے کسی ایک معصوم سے معاذ اللہ ایسا سرزد دشمن بھی نہیں آیا جو یہ کہے کہ انہوں نے فلاں کام غلط کیا. یہ ضرور کہتے رہے کہ ہم اس مسرت کے حقدار ہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ غیر معصوم. ایک امام کی زندگی میں کوئی نقص کسی کو نہیں مل سکا. اسی لیے ہم ان معصوم اماموں کی امامت پر یقین شک نہیں رکھتے. ہم یقین والے شک والے نہیں ہیں. اسے مانتے ہیں جس نے اس منبر پر چڑھ کے کہا کہ یہ پردے ہٹا دو تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. ایک وہ بھی آیا جو اس منبر پر کہتا رہا کہ اگر کبھی بھول جاؤں تو بتا دینا, اور یہ بھی کہتا رہا کہ جتنا آج شک ہوا ہے کبھی شک ہوا ہی نہیں ہے, مگر میرے مولا نے فرمایا کہ جتنا یقین مجھے ہے ابو طالب کے بیٹے کو اتنا یقین ہے کہ پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ اور ہیں کہ جو پردے لگا کے بیٹھتے ہیں تب بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے. سادات کی بڑی عزت ہے. پھر کہوں گا گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے, سادات اپنے اس ٹائٹل کا احترام کریں. یہ عزت اور اعزاز کسی کو حاصل نہیں. واحد وہ خاندان ہے کہ جس کے وجود پر اور جس کی نسبت پر خود رسول اللہ نے فخر کیا. حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے خاندانوں کی نسبت پوری کائنات کے خاندانوں کی نسبت مردوں سے ہوتی ہے. میرے خاندان کی نسبت میری بیٹی سے. اتنی بڑی خاتون. ڈاکٹر حماد صاحب سے پھر عرض کروں گا کہ مجھے معاف کیجیے گا, میں وہ حق ادا نہیں کر سکتا کہ میں سیدہ کے فضائل بیان کروں. اپنے لیے اور اپنی زبان کی پاکیزگی کے لیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں, جس کے لیے انسان کو زبان اور دل کی پاکیزگی چاہیے. یہ توفیق کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے. ایک سید زادے نے فرمائش کی تو میں بیان کر رہا ہوں, ورنہ سیدہ کے فضائل بیان کرنا اس کا کام ہے جو بغیر وحی کے بولتا نہیں. فاطمہ تو بضعۃ. یہ کتاب دیجئے, میں اس میں ایک حدیث بول رہا ہوں, وہ الفاظ آپ کو سناتا ہوں. فاطمہ تو بضعۃ من. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. جناب بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ و خدیجہ الکبریٰ ام الحسنین و محسن بی بی ام زینب و کلثوم سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء العالمین غازی دی سین 11 امامہ دی ماں خیر النساء بی بی پاک طاہرہ بطول طیبہ صادقہ صدیقہ مقدسہ مقدیسہ مرضیہ راضیہ زکیہ شفیہ زاہدہ معرومہ مقتولہ مسمومہ مغمومہ مسلومہ معصومہ شہیدہ بی بی تے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور کی 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. فاطمہ تو بضعۃ من. فاطمہ تو مہجۃ قلب و ابنها ثمرۃ فؤاد وبعلها نور بصری والائمة من صلبها امناء ربی وحبل ممدود بینه وبین خلقه
من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم ہوا. حضور فرماتے ہیں یہ اس کی بات ہے کہ جو بغیر وحی کے بولتے نہیں. بسم اللہ. اصل میں یہ کتاب دیکھ کر پڑھنے کا سبب بھی مجھے علامہ صاحب نے یاد دلوایا. یہ بھی دیکھ کے پڑھتے ہیں تو میں بھی آپ دیکھ کے پڑھنے لگا. بسم اللہ. اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے دیکھ کے پڑھنے میں. آنکھوں کی عبادت ہو جائے. اب کیا کریں بھائی، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس چہرے کو اب دیکھ نہیں سکتے جس کے لیے حضور نے فرمایا اس چہرے کو دیکھنا عبادت. کم از کم اس چہرے سے جو کچھ ہمیں نور ملا ہے اسی سے ہی ہم استفادہ کر لیں. ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہی ایک دوسرے کو سناتے رہیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں اور عبادات انجام دیتے ہیں. شاید میں نے اس کو مانچسٹر کے ایک پروگرام میں پچھلے 2-3 ہفتے پہلے میں وہاں گیا، جمعے میں میں نے خطبہ دیا، وہاں میں نے بیان کیا تھا اور آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. ماہ رمضان میں مجھے عمرہ پہ جانے کا شرف حاصل ہوا. ایران سے ہوتا ہوا عمرہ سے ہوتا ہوا بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھ بارگاہ میں حاضر ہوا. سبحان اللہ. خانہ کعبہ میں 2 بجے کے بعد، تقریباً 1:30-2 بجے کے بعد یہ لوگ تراویح کی نمازیں پڑھ کے چلے جاتے تھے تو کچھ خلوت ہوتی تھی وہاں جا کے 1-2 گھنٹے، کچھ رش کم ہوتا تھا. وہاں ہم جا کے طواف کرتے اور دعائیں مانگتے. میں اس وقت ایک دن گیا اور وہاں جا کے طواف کر کے واپس آ کے کھڑا ہوا. اس منبر کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہاں کھڑے ہوئے کچھ لوگ جو طواف کر رہے تھے میں نے دیکھا اوپر کھڑے ہو کر، تھوڑا سا اوپر جا کر 4 سیڑھیوں سے اوپر جا کر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا وہ لوگ طواف کر رہے تھے. میں نے وہاں ان کے لیے دعا ان کے لیے کہا ہے میرے پروردگار بہت دور سے آئے ہیں، کس کس ملک سے آئے ہیں، بڑا سفر کر کے آئے ہیں، کہیں ان کا یہ طواف ان کی قسمت کا چکر نہ ہو جائے. اے میرے اللہ انہیں ولایت اہل بیت کی نعمت عطا ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ عبادت قبول ہو جائے. میں نے اپنی دعائیں چھوڑ کر ان کے لیے اتنی، میری اہلیہ میرے ساتھ تھی اور کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. میری آنکھوں سے آنسو. میں نے کہا کہ بڑی دور سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں مگر عبادت تو کر رہے ہیں، عبادت کی قبولیت کی ضمانت ان کے پاس نہیں ہے. دعا مانگ رہا ہوں اے اللہ انہیں وہ نعمت بھی عطا کر جس سے ان کی عبادت قبول ہو جائے. ہم جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو جائے. یہ نماز علامہ صاحب پڑھا رہے تھے، یہ یاد رکھیے کہ نماز قبول تب ہوتی ہے جب دل میں محبت ہے اہل بیت، ورنہ یہ ٹکریں ہی ٹکریں، ورنہ وہ طواف جو ہے وہ مقدر اور قسمت کے چکر ہے. اگر ہدایت اہل بیت نہ ہو اور جس کے دل میں ہو وہ خوش قسمت ہے. کس قدر پیارا جملہ ہے معصوم کا. امام نے فرمایا کہ جو شخص ہماری محبت و ولایت رکھتا ہو اسے سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا حضور فرماتے ہیں یہ مجاہد ایک راوی جو فریقین کے نزدیک ہر کتب حدیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، تو خاص طور پر دوسرے حضرات کی کتابوں.
عن مجاہد قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے وہوا آخذ بید فاطمہ، سیدہ کا ہاتھ تھامے ہوئے، وقال حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ مسجد میں ہی دروازہ کھلتا تھا، سب اصحاب وہاں موجود تھے، من عرف هذه فقد عرفها، جو اس معظمہ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم يعرفها، جو نہیں جانتا تو وہ سنے، فہی فاطمہ تو بنت محمد، یہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے۔ یہاں رک کر ایک آگے بات چلنے سے پہلے عرض کر دوں سادات سے دعائیں لینے کے لیے، بھائی کسی اور کے لیے نہیں کہا کہ یہ کوئی ایک آخر تین اور بتائی جاتی ہے، کسی ایک کے لیے کہا ہو دیکھو یہ بھی میری بیٹی نہیں، خاص کہہ دیتے یہ فاطمہ ہے، تو کیا تھا، کیوں کہا بنت محمد، یہ فاطمہ محمد کی بیٹی، کیوں کہا، صرف کہہ دیتے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بس یہی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی بضعۃ منی، وہ میرا پارہ جگر، وہی قلبی، سنیے ذرا، وہی قلبی، وہ میرا دل ہے۔ مولانا دعائیں دیجیے، سید ہیں آپ، حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا دل ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اس کے دل پر نازل کیا، نزلہ علی قلبک، جبریل نے قرآن کو تیرے دل پر اتارا، حضور فرماتے ہیں وہی قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ پھر اور سنیے گا، یہ وہ جملہ ہے کہ میرے خیال میں اگر زندگی رہی میری ملاقات آپ سے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر زندگی میری نہ رہی جب بھی اس کو یاد کرے تو مجھے دعائیں ضرور دیجیے۔ وہی روحی التی بین جنبی، فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلوؤں میں چلتی ہے، وہ میری روح ہے، وہی روحی التی بین جنبی، جو میرے پہلو میں روح، وجود مصطفیٰ، اس وجود کی روح فاطمہ الزہرا۔ آپ کو پتا ہے یہاں اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں جسم کی بقا روح سے ہے، روح نکل جاتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتے، ہاتھ ہوتے ہیں کام نہیں کر سکتے، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتی، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میری روح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی زبان سے کہا قیامت تک کے لیے اس کی بقا فاطمہ کے ذریعے سے، اور جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ وحی تھا اور اس کی بقا فاطمہ کے ذریعے سے۔ یہ میری روح ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میری روح ہے۔ اگلی بات کر کے اپنے بیان کو سمیٹ، حضور فرماتے ہیں من احبها فقد احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت۔ اگلا جملہ سنیے اور اسی سے دعا، من آذاها فقد آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی
کہ سیدہ نے یہ کیوں فرمایا تھا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سر نہ لیا دیا. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر یہ دنوں پر آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتا. عزیزو دوستو سیدو اور غیر سید وہ بی بی کے جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں. پتہ ہے کتنی دیر دربار میں کھڑی رہی؟ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ کسی نے کہا ہو بی بی بیٹھ. ابھی یہ ذاکر صاحب آپ کو سنا رہے تھے بی بی کو گواہ ساتھ لے جانے. میں کہتا ہوں کاش ان گواہوں کو قبول ہی کر لیا جاتا، مگر کہا کہ نہیں، ان گواہوں کی گواہی بھی تیرے حق میں قبول نہیں ہے. میں کہتا ہوں فدق چھین لیتے تو کیا ہو. دنیا میں غاصبین بہت ہیں، ہر زمانے میں غصب ہوتا رہا ہے، اہل حق کا حق غصب ہوتا رہا ہے. بی بی کا غصب کر لیتے فدق تو کیا ہو جاتا. کم از کم بی بی سے یہ تو نہ کہتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں بی بی کو یہی جملہ یاد آیا اور کہا بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبت ہو کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مجھے جھٹلایا گیا. وہ صدیقہ، وہ طاہرہ جس کی صداقت کا اظہار وہ کرتا ہے کہ جسے اللہ صادق کے اندر، وہ صدیقہ طاہرہ معلوم نہیں دروازے اور دیوار کے درمیان کیسا برداشت کیا. آپ تو سنا کرتے ہیں، ہم بھی پڑھا کرتے ہیں، سن کر ہم گریا کرتے ہیں. یقیناً یہ گریا قیامت تک باقی رہے گا، مگر پوچھئے اس سے کہ جسے جھٹلایا گیا. پوچھئے اس سے جو دروازے اور دیوار کے درمیان تھی. ایک عالم دین نے ایران میں تھا، انہوں نے منبر پر یہ بیان کیا. سید تھے، وہ پڑھ رہے تھے اور میں نیچے سن رہا تھا. انہوں نے آج سے کوئی تقریباً یہ 35 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ بیان کر رہے تھے. اللہ انہیں غیب کے رحمت کرے، وہ انتقال فرما گئے. وہ سید ممبر پر بیان کر رہے تھے مصائب پڑھتے پڑھتے. وہ کہتے تھے خدا کی قسم میں ہر چیز کو بھول جاتا اگر میری ماں کو جھٹلایا نہ جاتا. مجھے ہر ایک مقام بھول جاتا. یہ نہ کہا جاتا فاطمہ تم سچ نہیں کہہ رہی ہو. مجھے یہی بات رلاتی ہے جب میں کتاب میں پڑھتا ہوں کہ حاکم نے کہا فاطمہ اگر سچی ہو تو جواب دے. میں کہتا ہوں سیدہ کا جھٹلایا جانا سیدہ سے. آج ہم اس سیدہ کو جتنا گریا کریں گے دوستو، کتنا گریا کریں گے. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی دادی کا دکھ یاد کر کے جب میں روتا ہوں، امام کے ایک الفاظ ایک روایت میں میں نے پڑھے، امام فرماتے ہیں کہ جب میں روتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دادی کا جگر کباب ہو رہا. اپنے باپ کو رونے کے لیے جس بی بی نے بیت الحزن بنایا تھا. عزاداروں اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھے. اللہ آپ کے پردہ داروں کے پردے محفوظ رکھے. آپ یہ بتائیں کہ وہ سیدہ کہ جو اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑی نہیں ہوتی تھی، اس بی بی کو دربار میں جانا پڑا اور دربار
پاس سے جب یہ خطاب ملا کہ اپنے گواہ پیش کرو تو اس وقت بی بی نے ایک مرتبہ بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا بابا مجھے جھٹلایا خدایا سیدہ کائنات کا واسطہ یہاں مومنین میں بیٹھے ہیں، ان سب کے گھروں میں خوشیاں، ان کے پردوں کی حفاظت، پروردگار ان سب کے گھروں میں محبت اہل بیت کا چراغ ہمیشہ روشن ہے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے پاس اس مقدس اور پاکیزہ ذکر کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو قیامت کے دن تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ مومنین جو آپ گریہ کر رہے ہیں، معلوم نہیں مجھے آپ سیدہ کے کون سے مسائل کو یاد کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پروردگار ان مومنین کی حفاظت فرما، پروردگار سیدہ کے غم میں اشک بہانے والوں کی حفاظت فرما، پروردگار جن ظالموں نے وحشیوں نے ہمارے کوئٹہ کے مومنین کو اور ہمارے دیگر مومنین کو شہید کیا ہے، پروردگار انہیں نیست و نابود فرما، پروردگار ان ظالموں کے ہاتھوں کو قطع فرما، پروردگار جن ظالموں اور دہشت گردوں نے ہمارے مومنین کے گھروں کو، ہمارے بچوں کو یتیم کیا ہے، پروردگار ان کے گھروں سے سکون کو چھین، پروردگار سادات کے گھروں میں جن لوگوں نے گھروں کو ماتم کدہ بنا دیا ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک سید زادے کا انٹرویو کسی ٹی وی پر دیکھا، وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ میرے 2 بچے تھے، دونوں ذبح کر دیے۔ معلوم نہیں عزاداروں کو 2 سید زادوں کی نسلیں کتنی آگے جانی تھی جو سیدہ کے نام سے منسوب تھی، ظالموں نے انہیں ذبح کر دیا گیا، ذبح کر دیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو میں یہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، ان کی لاشوں کے ساتھ جو پھر بے حرمتی ہوئی وہ میری زبان پر نہیں آ سکتی ہے، بس یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار، اے اللہ ہمارے مظلوم بے گناہ شہیدوں کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا جہاں جہاں پر بھی سادات آباد ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ خدایا مجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، میں کسی شہر یا کسی ملک کا نام نہیں لیتا ہوں، دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت آباد ہیں ان کی حفاظت، پروردگار ہمیں صحیح معنی میں دین پر، مکتب اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق، سیدہ کے صدقے میں ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب مومنین میں اتفاق و اتحاد قائم کرو، پروردگار ہماری صفوں میں دشمنوں کو گھسنے کی توفیق نہ دے، خدایا جو دشمن ہماری صفوں میں گھس آئے ہیں پروردگار انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے ان امام بارگاہوں کو، مساجد کو پروردگار اسی طرح سے ان میں محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت کو جاری و ساری فرما، پروردگار علماء اعلام مراج نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، پروردگار یہ پرچم ولایت اہل بیت ہمیشہ سربلند ہے، سربلند تر فرما، پروردگار جو لوگ نام اہل بیت کو مٹانا چاہتے ہیں خدایا انہیں نیست و نابود فرما، خدایا یہ القاعدہ، یہ طالبان، یہ دشمنان اہل بیت، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بحرین میں جو سعودی عرب کی فوج نے درندگی کے ساتھ محبان اہل بیت کو قتل کیا ہے اور کر رہے ہیں، پروردگار ان مظالم اور ان تشدد ڈھانے والوں کو نیست و نابود محبان اہل بیت کی حفاظت فرما، یہ دعا آخری دعا، سب سے بڑی دعا، اس کے لیے آپ آمین بھی بلند آواز سے کہیں گے اور اسے اپنی آپ بڑی آخری دعاؤں میں قرار دیں گے۔ پروردگار مجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.